علم القرآن خلق الإنسان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لکبیرۃ الا علی الخاشعین. آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محترم حضرات، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پچھلے ہفتے ہم نے جو 5 آیتوں کی تفسیر جاننے کی کوشش کی تھی، اس کو میں مختصر انداز میں پھر سے ریپیٹ کر دینا چاہتا ہوں، تاکہ آج جو آیت اپن پڑھیں گے اور جس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اس کو سلسلے وار طریقے سے پچھلی آیتوں کو ملا کر اور آج کی جو آیت ہم سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آوے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ گزشتہ ہفتے میں جو آیتوں کی تفسیر بیان کی گئی تھی اس کا ترجمہ میں مختصر انداز میں بیان کر دینا چاہتا ہوں. تو سب سے پہلی آیت تھی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون. تفسیر میں بیان کر چکا، صرف میں ترجمہ بیان کرتے ہوئے آگے چلنے کی کوشش کروں گا. اے یعقوب کی اولاد، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اس نعمت کو یاد کرو جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تم پر انعام کیے تھے. یعنی کہ اے بنی اسرائیل تم اس نعمت کو یاد کرو جس نعمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کے طور پر تمہیں دیا تھا. اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور اپنے عہد کو پورا کرو، میں بھی اپنی عہد کو پورا کروں گا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف میرے سے ہی ڈرو. یعنی اللہ تبارک و تعالی صرف اپنے سے ہی ڈرنے کا حکم دے رہا. آگے ہمارا آیا تھا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، یعنی کہ اور ایمان لاؤ میں نے جس کو نازل کیا، یعنی کلام مقدس پر ایمان لانے کو کہا جا رہا ہے. مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور تصدیق ہے تمہارے پاس ثبوت ہے اس کتاب کے آنے کی. یعنی توریت اور زبور میں جو کلام مقدس کی بشارت کی گئی تھی اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے. وَآمَنْتُ بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم پہلے کفر کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیت کے بدلے تھوڑا مال نہ لو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، پھر یہاں کہا جا رہا ہے کہ ہم صرف مجھ سے ہی ڈرو. آگے چلتے ہیں. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، جس طرح سے میں نے پچھلے ہفتے بیان کیا تھا کہ حق کو باطل سے نہ ملاؤ. حق الگ چیز ہے، باطل الگ چیز ہے، جھوٹ الگ چیز ہے، سچائی الگ چیز ہے. یعنی اس کو مکس اپ کرنے کی کوشش نہ کرو. علماء یہود سے کہا جا رہا ہے جب تمہیں سچائی معلوم ہے تو تم سچائی کو جھوٹ میں کیوں تبدیل کرتے ہو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، یعنی سچ کو جھوٹ میں تبدیل نہ کرو. وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو نہ چھپاؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم یہ سب جانتے ہو. علماء یہود یہ سب جانتے تھے، پھر بھی لوگوں کو برگلانے کے لیے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے حق کو جھوٹ میں تبدیل کر کے وہاں پر واضح کیا کرتے تھے. اور اگلی آیت تھی ہماری وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو. پہلے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، پھر زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا. اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَارْكَعُوا، یعنی اور رکوع کرو. مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ.
میں نے پچھلے ہفتے بھی بیان کیا تھا، جب انسان نماز پڑھنے لگتا ہے تو اپنے آپ کو نمازی سمجھنے لگتا ہے کہ میں نمازی ہو گیا، اور اس کے بعد جب زکوٰۃ بھی ادا کرنے لگتا ہے، لوگوں کے جو ضرورت مند ہوتے ہیں اس کی تعاون جب کرنے لگتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں تو مالدار ہو گیا، یعنی ایک اکڑ پن آ جاتا ہے اس کے بعد۔ تو کلام مقدس کا سمجھانے کا اتنا بہترین انداز ہے کہ پہلے کہہ دیا گیا پہلے نماز ادا کرو، پھر زکوٰۃ بھی دو، اس کے بعد بھی تم گھمنڈ نہ کرو، رکوع بھی کرو، یعنی عاجزی انکساری کے ساتھ رکنے، جھکنے کا مطلب اللہ کی بارگاہ میں جھکو۔ پھر جھکنے کا حکم دینے کے بعد یہ کہا گیا مع الراکعین، کہ صف میں کھڑے ہو کر، جو رکوع کرنے والوں کے ساتھ میں، یعنی وہاں غریب بھی ہوں گے، امیر بھی ہوں گے، یتیم بھی ہوں گے، مسکین بھی ہوں گے، سبوں کے ساتھ میں صف بصف ہو کر رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو کس کے ساتھ؟ رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس کے بعد لاسٹ آیت تھی پچھلے ہفتے کی ہماری، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ علماء یہود کیا کرتے تھے؟ دوسروں لوگوں کو اچھی اچھی نصیحتیں کیا کرتے تھے کہ اچھے کام کیا کرو، برے کام سے بچا کرو۔ اتأمرون الناس بالبر، یعنی دوسروں کو نیک کام کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ وتنسون انفسکم، لیکن جب اپنے عمل کی باری آتی تھی تو پیچھے ہٹ جاتے تھے، اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ وانتم تتلون الکتاب، کلام مقدس اسے کہہ رہا ہے کہ تم تو کتاب والے ہو، تم تو جانکار ہو، پھر بھی تم دوسروں کو اچھا کرنے کا حکم دیتے ہو اور خود اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے بالکل کام نہیں لیتے؟ یہ ہمارا پچھلے ہفتے کا ٹاپک تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 سے 49 تک ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے آیت جو خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آیت کریمہ کا جو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، وہ آیت یہ ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، یعنی کہ یہاں کہا جا رہا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی مدد طلب کرو۔ مدد طلب کرو کس سے؟ صبر سے اور نماز سے۔ اب یہاں پہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، نماز سے کیا مدد طلب کریں، صبر سے کیسے ہم مدد طلب کریں؟ تو انسان جب کسی مشکل میں ہوتا ہے نا تو وہ طرح طرح کی باتیں کہنے لگتا ہے، یعنی کچھ باتیں ایسی بھی کہہ جاتا ہے جو کفریہ کلام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاذ اللہ ساری پریشانی میرے لیے ہی رکھی ہیں، ساری مصیبتیں ہمارے گھر میں ہی آتی ہیں، اس طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ جب بھی کسی بندے کا ٹیسٹ لینا چاہتا ہے تو اللہ کا یہ نظام ہے کہ کسی کو روزی دے کے ٹیسٹ کرتا ہے، کسی سے روزی لے کر ٹیسٹ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ کسی کو اولاد دے کر ٹیسٹ کرتا ہے تو کسی کو بے اولاد رکھ کر کے ٹیسٹ کرتا ہے۔ تو یہاں صبر سے مدد اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہر طریقے سے مطمئن ہوتا ہے، اللہ پر جب اس کو یقین ہوتا ہے، تو چاہے وہ بے اولاد ہو، چاہے وہ اولاد والا ہو یا پیسے والا ہو یا بغیر پیسے والا ہو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس کو یقین ہوتا ہے تو ہر طریقے سے ہر سچویشن میں اپنے آپ کو صبر سے باندھے ہوئے رکھتا ہے، اور یہ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے اچھا نظام چلانے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو چاہے وہ ہمیں خوشی میں رکھے یا غمی میں رکھے یا اولاد دے یا اولاد نہیں دے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہے، ہمارے اوپر تو کوئی اختیار نہیں اس کا، ہم نہ اس کو چینج کر سکتے ہیں نہ ہم اس کو اور بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ تو جب ہر طریقے سے اللہ کا نظام ہے اس پر تو وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، اور اس پہ یہ بھی دھیان رکھے نماز سے پہلے صبر کی بات آ رہی ہے، نماز سے پہلے صبر کی بات آ رہی ہے۔ جب ہم کسی طرح کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اس وقت صبر کرنے کا حکم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ، شفا دینے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو صبر کرنا ہی انسان کے لیے بھلائی ہے۔ اور ایک مثال سے سمجھیں کہ ہم کہیں جا رہے ہیں، راستے میں ٹھوکر لگا، پیر میں چوٹ لگی، ناخن نکل گیا، خون نکلنے لگا،
اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ارے یہ کیا ہو گیا، اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا. تو جو ہوتا ہے اس پر اگر ہم نے صبر کر لیا اور کہا کہ اللہ کی یہی مرضی تھی تو ہونا تھا ہو گیا، تو انسان کا مائنڈ جو ہے نا اتنا اس کے لیے پینک نہیں ہوتا ہے. لیکن جب یہ سوچ لیتا ہے یہ ہو گیا، اتنا خون بہ رہا ہے، یہ کیا ہو گیا، جلدی سے یہ کرو وہ کرو، تو انسان پینک فل ہوتا ہے. اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے، طرح طرح کی باتیں آنے لگتی ہے ذہن میں کہ میرے ساتھ یہ ایسا ہوتا ہے، ایسا کیوں ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کی مرضی تھی، ہونا تھا ہو گیا. اگر اس طرح سے اپنے مائنڈ کو وہاں پر اگر چلائیں گے تو وہ آپ کا درد بھی ہے نا وہ کم ہوتا ہوا نظر آئے گا. تو اس وقت صبر کرنے کا حکم کہا جا رہا ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور نماز سے صبر کرو. اب نماز میں تھوڑا روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. اب نماز بے شک ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز کے بارے میں اتنی آیتیں ہیں، اتنی احادیث ہیں کہ اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے. اور اپنی نماز کا جائزہ جب ہم لیں گے نا تو ہمیں بہت تکلیف محسوس ہوگی، کیونکہ ہماری نماز اس طرح سے ہماری نماز ہے ہی نہیں. جس طرح سے کلام مقدس میں نماز کی اہمیت بتائی گئی، احادیث میں نماز کی اہمیت بتائی گئی ہے، ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم تو کھلواڑ کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور جلال میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اتنے عہد و معاہدے کر رہے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ابھی میں بات کر رہا تھا نا صبر سے مدد طلب کرو. ایاک نعبد و ایاک نستعین، و ایاک نستعین، ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی جب مدد چاہنے کے ہم نماز میں وعدہ کر رہے ہیں، اور جب کسی طریقے سے کوئی تکلیف پیش آ گئی، کوئی پریشانی مرحلے آ گئے، تو ہم کیوں ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگتے ہیں؟ اس وقت ہمیں کیوں نہیں یاد آتا ہے کہ ہم نماز میں پڑھ رہے تھے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ؟ تو اپنی نمازوں کا جب ہم جائزہ لیں گے، اپنی نمازوں کو جب دیکھیں گے تو واقعی میں اس نماز سے ہمیں صبر اختیار ہوگا، اس نماز سے ہم صبر کرنا سیکھ لیں گے. اس لیے کہا جا رہا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور جو نماز نہیں پڑھتے ہیں نماز اس کے لیے بہت بھاری چیز ہے. جو نماز نہیں پڑھتے ہیں نماز اس کے لیے بہت کٹھن چیز ہے. آپ کسی کو کہہ لینا تو وہ کہے گا کہ ٹائم نہیں ہے، ابھی دکان کا وقت ہے، یا پھر ایسے لوگ آپ کو ملیں گے. کچھ لوگ تو یہ کہہ دیتے میں ناپاک ہوں. استغفر اللہ، کتنی شرم کی بات ہے. آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہو اور اس طرح کی بات کرتے ہوئے آپ کو ذرہ برابر بھی حیا و شرم کی کوئی بات آپ کے ذہن میں نہیں آئی؟ اس طرح کی بات کر رہے ہو میں ناپاک ہوں. استغفر اللہ، اللہ ہمیں ان سب چیزوں سے دور رکھے. تو جہاں تک وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ کی بات ہے کہ نماز اس کے لیے بہت بوجھ محسوس ہوتا ہے. کس کے لیے؟ جو نماز نہیں پڑھتے ہیں. لیکن آگے کہا جا رہا ہے جو نماز پڑھتے ہیں، جو خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، جو دلجوئی کے ساتھ پڑھتے ہیں، جو اللہ کی محبت میں اپنے سر کو سجدے میں جھکاتے ہیں، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یعنی کہ جو خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، جو اللہ کی محبت میں نماز پڑھتے ہیں، نماز ان کے لیے بالکل ہلکی سی چیز ہے، بالکل ایک معمولی سی چیز ہے کہ انہیں یہ ہمیشہ یہ سوچ ان کے ذہن میں یہ بات چلتی رہتی ہے کہ کب اذان ہو کہ میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچوں اور اپنے ماتھے کو سجدے میں جھکاؤں. اور نماز کے بارے میں تو یہ بھی کہا گیا ہے جب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اللہ کے اتنے قریب ہوتا ہے کہ مانو اللہ کے قدموں میں گرا ہوا ہو، اللہ کے قدموں میں گرا ہوا ہو. اور نماز میں تو خیر جو تسبیحات ہیں وہ ہم پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، لیکن نماز کے بعد بھی اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت میں آپ ہو اور کسی طرح کی کوئی چیزیں آپ کو پریشان کر رہی ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ نا، اور اللہ سے اپنی مدد طلب کرو. ساری اپنی پریشانی اللہ سے واضح کرو کہ اللہ میں پریشان ہوں، میری مدد فرما. تو وعدہ کر رکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، و ایاک نستعین، مجھ سے ہی مدد طلب کرو. تو ہم تمہاری بارگاہ میں آئے ہیں مدد طلب کے لیے. اللہ تو مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے. تو آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ اور اپنی پریشانی سناؤ نا. کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے، کسی کے آگے اپنی پریشانی سنانے سے کیا مطلب؟ جب سب کو اللہ دے رہا ہے، جس کے پاس آپ سنا رہے ہو وہ اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دے رہا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں آپ اپنی پریشانی سناؤ، اللہ آپ کی مدد کو پہنچے گا. تو آگے کہا جا رہا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ،
جو لوگ خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے نماز بہت آسان سی چیز ہے۔ اب آگے دوسری آیت پر ہم چلتے ہیں، آیت نمبر 46 ہے، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ اب یہاں پہ جو نیک کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی اور جو نیک کام نہیں کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہ بات آ رہی ہے، آپ اس کو بغور سماعت فرمائیں۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جو جانتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ میں جان رہا ہوں 2 دن بعد میرا پیپر ہے، میں جان رہا ہوں 2 دن کے بعد مجھے ایگزامینیشن ہال میں بیٹھنا ہے، تو جب تک میری تیاری فل نہیں ہوگی میں اپنے آپ کو بے چین سا محسوس کروں گا۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، جو جانتے ہیں بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، وہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں، لوگوں کو تکلیفیں نہیں پہنچاتے ہیں، یتیموں پر ظلم نہیں کرتے ہیں، اور کہہ لیا جائے تو دوسروں کے بارے میں بھلا برا کہنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، بلکہ وہ اس ڈر میں رہتے ہیں پتہ نہیں کب بدن سے روح نکل جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہونا پڑے، تو میں اس بات کو کیسے واضح کروں گا۔ تو اس میں کہا جا رہا ہے جو جانتے ہیں بے شک اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، وہ نیک کام کرتے بھی ہیں تو بھی وہ ڈرتے رہتے ہیں کہیں ایسا نہیں کہ یہ میرا نیک ریاکاری میں گنتی ہو جائے، ایسا نہیں جو میں نماز پڑھ رہا ہوں وہ نماز ایسا لگے کہ دکھاوے کے لیے میں پڑھ رہا ہوں کہ میں نمازی ہوں، ایسا نہیں میں لوگوں کی تعاون کر رہا ہوں جو مدد کی خواہش رکھتے ہیں، جو لوگ کسی کے پاس کھانا نہیں، کسی کے پاس روٹی نہیں، کسی کے پاس مکان نہیں، تو اس کی اگر میں مدد کروں تو ایسا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ میری عبادت منہ پہ مار دی جائے کہ یہ تو تم دکھاوے کے لیے کر رہے تھے۔ تو جو انسان نیک کام کرتے ہیں وہ بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ قابل و قبول ہو یا نہ ہو۔ تو یہ کہا جا رہا ہے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، بے شک جو اللہ سے ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں، اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، یعنی اللہ کے طرف تو لوٹنا ہی لوٹنا ہے۔ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر نفس کو، ہر جاندار شے کو ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آپ عبادت کرو نہ کرو، کچھ کرو یا نہ کرو، ایک نہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور پیش ہونا ہی ہونا ہے۔ اس دن آپ کو جواب دہی دینی پڑے گی، آپ نے کیا عمل کیے کیا نہیں کیے، جب اس دن پوچھا جائے گا تو اس دن آپ کا جواب کیا ہوگا، آپ ذرا سوچیں اور اپنے دامن میں جھانکنے کی کوشش کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ آگے چلتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 کی طرف، اس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ پچھلے ہفتے ہم نے جو آیت پڑھی تھی نا اس میں تھا تھوڑا اس میں مشابہت والی یہ آیت ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اس میں تھا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، لیکن اس میں ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، یعنی بنی اسرائیل کو اور بھی اچھے طریقے سے یاد کرایا جا رہا ہے انہیں کہ ہم نے تمہیں کیسی فضیلت عطا کی تھی، لوگوں سے کیسے افضل تمہیں بنایا تھا۔ تو اس میں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اے بنی اسرائیل تم یاد کرو اس نعمت کو جو انعام کے طور میں ہم نے تمہیں عطا کیا تھا، وانی فضلتکم علی العالمین، اور تمام عالمین میں تمہیں افضلیت عطا کی تھی۔ اب تمام عالمین میں افضلیت عطا کرنے کا مطلب کیا فرشتوں سے بھی افضل عطا کیا تھا بنی اسرائیل کو؟ نہیں، بلکہ تمام جہان والوں میں سے، تمام جہان والوں میں سے بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے افضل بنایا تھا، کیونکہ بنی اسرائیل میں اتنے سارے نبیوں کو، اتنے سارے انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا اور اس پر کتابیں بھی نازل کی، اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو بادشاہ بھی بنایا۔ تو اس فضیلت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام مقدس قرآن مجید کے ذریعے انہیں یاد کرایا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل
تم ایمان لاؤ اس پر، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، اور اس پر جو میں نے نازل کی، یعنی کلام مقدس پر۔ اب آگے آیت ہے ہمارا سورہ بقرہ کا آیت نمبر 48، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اب قیامت کا پس منظر اپنے نظر میں رکھتے ہوئے اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قیامت کا ماحول کیا ہوگا، میدان محشر کا مقام کیا ہوگا۔ اس میں کہا جا رہا ہے اہل عرب کیا کرتے تھے، منات، لات، عزا، ان سب کو پوجتے تھے یہ کہہ کر کہ یہ اللہ کی پیاری بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ، اللہ کی پیاری بیٹیاں ہیں، یہ ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشش کرائیں گی، نعوذ باللہ۔ اس طرح سے تو کلام مقدس ان سب کو اس انداز میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، یعنی روز محشر، قیامت کے دن، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اس دن سے ڈرو جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی کسی کا سننے والا نہ ہوگا، یعنی اس دن سے ڈرو جس دن کسی شخص نفس عن نفس شیئا، یعنی کہ ہر نفس دوسرے نفس کے لیے کوئی کام نہیں آئے گا، نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعت، اور کوئی کسی کی سفارش یا کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی، ولا يقبل منها شفاعت ولا يؤخذ منها عدل، ولا يؤخذ منها عدل، اور کوئی بھی فدیہ، یعنی کوئی ہوتا ہے نا کہ شہید کے شہداء کے مقام پہ یا کسی جنگ کے مقام پر اگر کسی کو قید کر لیا گیا تو فدیہ دے کر کے وہ رہائی حاصل کر لیتا تھا، تو یہاں اس لیے وہ جنگ کا میدان اس وقت بالکل پر ماحول تھا اس وقت، اس لیے اسی انداز میں سمجھایا جا رہا ہے وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، کہ کوئی فدیہ دے کر بھی آپ کو وہاں چھڑا نہیں سکتا ہے، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور وہاں کوئی آپ کا مددگار نہ ہوگا۔ اب اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کام نہیں آئے گا، یعنی ہر نفس، ہر انسان نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، سب ایک دوسرے کا منہ دیکھتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا، ولا يقبل منها شفاعہ، نہ کسی کی کوئی سفارش قبول کی جائے گی۔ ظاہر سی بات ہے جب سب نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے تو کون کس کی سنے گا، ہر کوئی یہ سوچتا ہوگا کہ کہیں سے کوئی مدد آ جائے، لیکن کلام مقدس کہتا ہے ولا يقبل منها شفاعہ، وہاں کسی کی سفارش نہیں سنی جائے گی، ولا يؤخذ منها عدل، اور کوئی فدیہ دے کر وہاں رہائی حاصل نہیں کر سکتا ہے، ولا هم ينصرون، اور وہاں کوئی مددگار نہ ہوگا اللہ کے سوا۔ اس لیے اپنے اعمال کا آپ خود ذمہ دار ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو پیدا کیا، آپ جو عمل کریں گے وہی عمل آپ کے ساتھ میدان محشر میں ہوگا اور آپ ہوں گے۔ اگر آپ کے عمل اس طرح سے ہوں گے کہ آپ جنت کے لائق ہیں تو آپ کو جنت دیا جائے گا، اور آپ کا عمل اس طرح سے ہو کہ آپ دوزخ کے لائق ہیں تو آپ کو دوزخ عطا کر دیا جائے۔ اب اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 49، اور آج ہماری لاسٹ آیت ہوگی وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ۔ اب یہاں پہ بنی اسرائیل پر بات ہو رہی ہے، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسی مطلب عذاب سے نجات دلائی۔ فرعون کے جو خاندان تھے، جو ان کی بادشاہت تھی، اس سے نجات دلائی، تو اسی کے بارے میں یہاں کہا جا رہا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یعنی اور ذرا یاد کرو وہ عذاب، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، جو فرعونیوں کے ذریعے تمہیں دیا جاتا تھا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، یعنی وہ تمہارے لیے بدترین عذاب تھا جس سے تم بھاگ کر بھی نہیں بھاگ سکتے تھے۔ یعنی فرعون بنی اسرائیل کے لوگوں کو ایسے عذاب دیا کرتا تھا کہ وہ بھاگ کر بھی نہیں بھاگ سکتے تھے، وہ بچ کر بھی نہیں بچ سکتے تھے اس سے۔ کلام مقدس پھر اسی کو آگے کہتا ہے یُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ،
یعنی وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے۔ ایسے طرح طرح کے بدترین عذاب میں فرعون بنی اسرائیل کو لوگوں کو مبتلا کر رکھا تھا۔ یذبحون ابناءکم، جب ان کے بیٹے ہوتے تھے تو ان کو وہ ذبح کر دیا کرتا تھا تاکہ وہ بڑے ہو کر کے بغاوت کے سر کو اختیار نہ کر لیں۔ یذبحون ابناءکم یعنی کہ ان کے بیٹوں کو کیا کرتے تھے؟ ذبح کر دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَيَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، کیا کہا جا رہا ہے؟ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، جب بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور ان کی عورتوں کو یا ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں غلام بنا لیا جاتا تھا، گھر کے کام کاج کے لیے انہیں رکھ لیا جاتا تھا، لیکن ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اس نجات دینے میں تمہارے رب کی بہت بڑی مہربانی تھی۔ یعنی جب بنی اسرائیل کے لوگوں پر فرعون کا جب عذاب تھا تو کلام مقدس اسی کو کہہ رہا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، کہ اے بنی اسرائیل تم یاد کرو وہ فرعون کے عذاب۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، وہ بدترین عذاب۔ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ یعنی تمہارے بچوں کو جب وہ ذبح کر دیا کرتے تھے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ اور تمہاری بچیوں کو یا تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، پھر تمہارے رب کی بہت بڑی مہربانی ہوئی کہ اس عذاب سے تمہیں نجات دلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ کلام مقدس ہمیں پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان